السلام علیکم۔ ریکارڈنگ نمبر 14، سیوک سیکنڈ ایئر، سبق نمبر 5، پاکستان میں مقامی حکومتیں، مختصر سوالات و جوابات۔ سوال نمبر 1، مقامی حکومت کا مفہوم بیان کریں۔ جواب۔ ہیڈنگ آئے گی مقامی حکومت کا مفہوم۔ کنبہ جس طرح ایک ابتدائی معاشرتی اکائی ہے، اسی طرح مقامی حکومت کا ادارہ ابتدائی سیاسی اور ابتدائی کونسلیں تحصیل کونسل کو جنم دیتی ہے اور پھر تحصیل کونسلوں سے ضلع کونسل وجود میں آتی ہے۔ اس طرح مقامی حکومت کا ادارہ وسیع تر ہو جاتا ہے۔ مقامی حکومت کا ادارہ جہاں باقاعدگی اور نمائندگی کا ایک مثالی نمونہ ہے، وہاں احساس ذمہ داری، مسائل کا ادارک اور معاشرتی فلاح و بہبود کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ پیراگراف چینج۔ اقوام متحدہ کے نزدیک مقامی حکومت ایک ایسی تنظیم ہے جو قانون کے ذریعے واضح ہوتی ہے، جسے مقامی امور پر خاصی دسترس حاصل ہوتی ہے، جسے محصول عائد کرنے کا اختیار بھی ہوتا ہے اور متعینہ مقاصد کے لیے وہ محنت بھی لے سکتی ہے۔ یہ تنظیم مقامی چناؤ یا انتخاب کے ذریعے وجود میں آتی ہے۔ سوال نمبر 2، بنیادی جمہوریتوں کا نظام 1959 کا مختصر جائزہ لیں۔ جواب۔ ہیڈنگ آئے گی بنیادی جمہوریتوں کا نظام، جسے انگلش میں کہیں گے بیسک ڈیموکریسیز سسٹم۔ 7 اکتوبر 1958 کو مارشل لاء نافذ کیا گیا اور 27 اکتوبر 1958 کو جنرل ایوب خان نے پاکستان کی صدارت بھی سنبھال لی۔ پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے مقامی حکومت کی تنظیم کا ایک نیا منصوبہ تیار کیا اور انقلاب کی پہلی سالگرہ 27 اکتوبر 1959 کے موقع پر اسے بنیادی جمہوریتوں کے آرڈر 1959 کے نام سے جاری کیا۔ اس موقع پر ایوب خان نے اس نظام کی خوبیاں گنواتے ہوئے کہا کہ بنیادی جمہوریتوں کی اس شاندار اسکیم کا مقصد عوام کی اپنے نمائندہ اداروں کے ذریعے، جو ان کے اپنے گاؤں یا محلے سے زیادہ دور نہ ہوں، اپنے امور کے انتظام میں براہ راست شرکت ہے۔ اس نئے نظام کے ذریعے جمہوریت عوام کے اپنے گھر کی چوکھٹ تک پہنچ گئی ہے اور اب عوام آسانی کے ساتھ جمہوریت کے معنی اور مفہوم سمجھ سکیں گی، کیونکہ وہ اپنے گاؤں یا محلے کو اس طرح ترقی دے سکیں گے جس طرح وہ اپنے گھر کو ترقی دے سکتے ہیں۔ ہم نے اس کا نام بنیادی جمہوریتیں یوں رکھا ہے کہ ہم سیاسی اور اقتصادی سیڑھی کے پہلے ڈنڈے سے ابتدا کریں گے اور ترقی دیں گے تاکہ دیہی علاقوں میں گاؤں کی سطح پر اور شہروں میں محلے کی سطح پر یہ ادارے عوام میں جڑ پکڑیں۔ سوال نمبر 3، مقامی حکومت کا نظام 1979 کا مختصر جائزہ لیں۔ جواب۔ ہیڈنگ آئے گی مقامی حکومت کا نظام، جسے انگلش میں کہیں گے لوکل گورنمنٹ سسٹم 1979۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل محمد ضیاء الحق مارشل لاء کے ذریعے بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر برسر اقتدار آئے۔ جنرل ضیاء نے ایک طرف اسلامی نظریے کی بنیاد پر سیاسی نظام قائم کرنے کی کوشش کی اور دوسری طرف معاشرتی فلاح و بہبود کے لیے بلدیاتی اداروں کے قیام پر زور دیا۔ بلدیاتی اداروں کی تنظیم و تشکیل کے لیے وزارت بلدیات اور دیہی ترقی قائم کی۔ چاروں صوبوں اور وفاقی انتظامی علاقوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ مقامی حکومت سے متعلق قوانین جاری کریں۔ سوال نمبر 4، مقامی حکومت کا نظام 2001 کا مختصر جائزہ لیں۔ جواب۔ ہیڈنگ آئے گی مقامی حکومت کا نظام 2001۔ 23 مارچ 2000 کو جنرل پرویز مشرف نے قوم کو صاف ستھری انتظامیہ کی فراہمی، اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی، عوام کو سستا اور فوری انصاف فراہم کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ اینڈ لوکل گورنمنٹ پلان کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کے تحت 3 سطحی ڈھانچہ ضلعی حکومت، تحصیل کونسل اور یونین کونسل قائم کیا جائے گا۔ انتخابی عمل مئی 2001 تک مکمل کر لیا جائے گا اور 14 اگست 2001 تک مقامی حکومت کے ادارے کام کرنا شروع کر دیں گے۔ اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ منصوبہ قومی تعمیر نو بیورو نے گہرے سوچ و بچار کے بعد ترتیب دیا ہے۔ بیورو سال کے آخر تک
اس نظام کے بارے میں ایک کتاب شائع کرے گا جس میں منصوبے کا بنیادی فلسفہ، انتظامیہ اور مقامی حکومت کے بارے میں مزید تفصیلات درج ہوں گی۔ جنرل پرویز مشرف کے اعلان کردہ پروگرام کے مطابق مئی 2001 تک بلدیاتی اداروں کے انتخابات ہوئے اور 14 اگست 2001 کو ان اداروں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی چاروں صوبائی حکومتوں نے مذکورہ منصوبے کی بنیاد پر بعض ترامیم کے ساتھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001 جاری کیے۔ تفصیلی سوالات و جوابات۔ سوال نمبر 1، مقامی حکومت کی تعریف اور اہمیت بیان کریں۔ مختصر سوالات و جوابات میں سوال نمبر 1 میں ہم نے مقامی حکومت کی تعریف بیان کر دی ہے۔ اب اس سوال میں ہم اس کی اہمیت بیان کریں گے۔ جواب۔ ہیڈنگ آئے گی مقامی حکومت کی اہمیت اور افادیت۔ مقامی حکومت کی درج ذیل مقاصد اس کی اہمیت اور افادیت کو واضح کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، عوام کی سیاسی اور سماجی تربیت ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، عوام کو اچھی اور تجربے کار قیادت میسر آتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، حکومت اور عوام میں تعاون کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، مقامی حکومت کے ادارے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، مقامی حکومت کے ادارے اعلیٰ سرکاری ملازمین کی کارکردگی پر نظر رکھتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6، مقامی نوعیت کے تنازعات کا تصفیہ جلد اور مقامی سطح پر ہی ہو جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، لوگوں میں امداد باہمی کے اصول کے تحت کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جمہوری نظام مضبوط ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 8 ہے۔ پوائنٹ نمبر 9، سماجی و معاشی منصوبے بروقت پایہ تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 10، لوگوں میں کاروبار مملکت سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ سوال نمبر 2، ضلع حکومت کی تشکیل اور اختیارات و وظائف بیان کیجیے۔ جواب۔ ہیڈنگ آئے گی ضلعی حکومت۔ ضلعی حکومت ضلع ناظم، ضلع نائب ناظم، ضلع کونسل اور ضلعی انتظامیہ پر مشتمل ہے۔ ضلع نائب ناظم ضلع کونسل کا کنوینر ہے اور ضلع ناظم کونسل کا ممبر نہیں ہے۔ ضلع ناظم ضلع انتظامیہ کا سربراہ ہے اور پولیس سمیت تمام ضلعی محکمے کے سامنے جواب دہ ہے۔ ہیڈنگ آئے گی ضلع کونسل کی تشکیل۔ ضلع کونسل ضلع بھر میں واقع تمام یونین کونسلوں کے ناظمین اور مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والے مندرجہ ذیل اراکین پر مشتمل ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 1، خواتین کے لیے مخصوص نشستیں 33%۔ پوائنٹ نمبر 2، کسانوں اور مزدوروں کے لیے مخصوص نشستیں 5%۔ پوائنٹ نمبر 3، اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستیں 5%۔ پیراگراف چینج۔ ضلع ناظم اور ضلع کونسل کے لیے خواتین، کسانوں اور مزدوروں کی مخصوص نشستوں اور اقلیتی امیدواروں کا انتخاب ضلع کی یونین کونسلوں کا جملہ اراکین بشمول ناظمین اور نائب ناظمین ایک انتخابی ادارہ کی حیثیت سے کریں گے، جبکہ ضلع نائب ناظم کا انتخاب ضلع کونسل اپنے اراکین میں سے کرے گی۔ ہیڈنگ آئے گی ضلع انتظامیہ۔ ضلع انتظامیہ کا سربراہ ضلع ناظم ہے۔ اس کے ماتحت ایک گریڈ 20 کا ضلع رابطہ افسر ہے۔ ضلع انتظامیہ کی تقریباً 47 مختلف محکموں کو 12 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر گروپ کا سربراہ ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ افسر کہلاتا ہے، جبکہ ڈسٹرکٹ اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ افسر تحصیل کی سطح پر ان محکموں کی نگرانی کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہر ضلع میں ایک انٹرنل آڈٹ آفیسر اور ضلع پولیس آفیسر کا تقرر بھی ہوتا ہے۔ ان تمام افسران کا تقرر صوبائی حکومت کرتی ہے اور ان کے عہدے کی میعاد 3 سال ہوتی ہے۔ ضلع ناظم کو رسمی تنبیہ کرنے یا کسی ضلعی افسر کا قبل از وقت تبادلہ کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اس سے بھی اگر کسی ضلعی افسر کی کارکردگی بہتر نہیں ہوتی تو پھر اس معاملے کو لوکل گورنمنٹ کمیشن کے سپرد کر دیا جائے گا۔ ہیڈنگ آئے گی اختیارات و فرائض۔ ضلع کونسل کے اختیارات و فرائض مندرجہ ذیل ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، ضلعی حکومت کی طرف سے تجویز کردہ بائی لاز کی منظوری دینا۔ پوائنٹ نمبر 2، ضلعی حکومت کی طرف سے تجویز کردہ ٹیکسوں کی منظوری دینا۔ پوائنٹ نمبر 3، سالانہ ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دینا۔ پوائنٹ نمبر 4، ضلعی حکومت کی کارکردگی کی نگرانی کے لیے خصوصی کمیٹیوں کے علاوہ اخلاقیات کمیٹی، انصاف کمیٹی، اسپورٹس اور کلچر کمیٹی وغیرہ کا انتخاب کرنا۔ پیراگراف چینج۔ ضلع کونسل کی منظور کردہ کسی قرارداد یا کسی فیصلے کو
صوبائی اسمبلی اپنی سادہ اکثریت سے رد کر سکتی ہے اگر وہ یہ سمجھتی ہو کہ قرارداد یا فیصلہ عوامی مفادات کے منافی ہے۔ صوبائی اسمبلی کو قرارداد کا نتیجہ سرکاری گزٹ میں شائع کیا جائے گا۔ سوال نمبر 3، تحصیل کونسل کی تشکیل اور اختیارات و وظائف بیان کیجیے۔ ہیڈنگ آئے گی تحصیل انتظامیہ۔ تحصیل ناظم اپنی تحصیل کا انتظامی سربراہ ہے، جبکہ نائب تحصیل ناظم کونسل کا کنوینر ہے۔ تحصیل ناظم اپنی تحصیل میں منصوبوں کی تیاری اور تکمیل کے لیے ضلع ناظم کی معاونت کرتا ہے۔ پیراگراف چینج۔ تحصیل ناظم کے ماتحت ایک تحصیل میونسپل آفیسر ہے جو مختلف محکموں میں رابطے کا ذمہ دار ہے۔ اس کے نیچے 4 تحصیل آفیسران ہیں جن کے ذمے درج ذیل محکمے ہیں۔ پہلا، بلدیاتی دستور العمل، جسے انگلش میں کہیں گے میونسپل ریگولیشنز۔ پوائنٹ نمبر 2، بنیادی ڈھانچہ اور خدمات، جسے انگلش میں کہیں گے انفراسٹرکچر اینڈ سروسز۔ پوائنٹ نمبر 3، منصوبہ بندی، جسے انگلش میں کہیں گے پلاننگ۔ پوائنٹ نمبر 4، مالیات، فائنانس۔ ہیڈنگ آئے گی اختیارات و فرائض۔ تحصیل کونسل کے اختیارات و فرائض حسب ذیل ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، بلدیاتی فریضوں کی انجام دہی۔ پوائنٹ نمبر 2، اراضی کی منصوبہ بندی اور ترقی بشمول ٹاؤن پلاننگ۔ پوائنٹ نمبر 4، سرکاری محکموں کی کارگزاری کی نگرانی۔ پوائنٹ نمبر 3، نگران کمیٹیوں کا انتخاب کرنا جو تحصیل انتظامیہ اور بلدیاتی خدمات کی نگرانی کرتی ہے۔ 2 پوائنٹس آگے پیچھے ہو گئے ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بیان کر دیے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، ضلعی حکومت کی منصوبوں پر عمل درآمد۔ سوال نمبر 4، یونین کونسل کی تشکیل، اختیارات و وظائف بیان کریں۔ ہیڈنگ آئے گی یونین کونسل۔ یونین کونسل مقامی حکومت کا بنیادی یونٹ ہے۔ یہ یونین ناظم، یونین نائب ناظم، یونین کونسل اور یونین انتظامیہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ موجودہ بلدیاتی نظام میں تمام یونین کونسلوں میں نمائندوں کی تعداد برابر رکھی گئی ہے۔ ہیڈنگ آئے گی انتخابات۔ یونین کونسل کے تمام اراکین بشمول ناظم اور نائب ناظم بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ہونے والے براہ راست اور مخلوط طریقہ انتخاب کی بنیاد پر منتخب کیے جائیں گے۔ ایسی یونین کونسل جہاں اقلیتوں کی آبادی کل آبادی کے 10% سے زائد ہوگی، وہاں اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستوں کا تعین صوبائی حکومت کرے گی۔ ووٹرز کے لیے عمر کی حد 18 سال اور امیدوار کے لیے 25 سال رکھی گئی ہے۔ کوئی شخص اور منتخب اداروں کی رکنیت حاصل نہیں کر سکتا۔ کسی نئے عہدے کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرانے سے قبل اسے اپنے موجودہ عہدے سے مستعفی ہونا پڑے گا۔ ہیڈنگ آئے گی فرائض و اختیارات۔ یونین کونسل کے فرائض و اختیارات مندرجہ ذیل ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، یونین کی انتظامیہ کے سالانہ ترقیاتی منصوبوں اور بجٹ تجاویز کی منظوری دینا۔ پوائنٹ نمبر 2، یونین خدمات سروسز کی اوز وصول کی جانے والی فیسوں کی منظوری دینا۔ پوائنٹ نمبر 3، عوامی سڑکوں، راستوں، نالوں، پلوں اور عوامی نوعیت کی عمارت کی نگہداشت اور دیکھ بھال کی غرض سے سماجی شعور کو بیدار کرنا۔ پوائنٹ نمبر 4، یونین کی حدود میں واقع عوامی مقامات کی خوبصورتی، قدرتی مناظر نگاری اور شجر کاری کو فروغ دینا۔ پوائنٹ نمبر 5، قبرستانوں اور شمشان گھاٹوں کے قیام اور ان کی ضروری نگہداشت۔ پوائنٹ نمبر 6، انصاف کمیٹی، جسٹس کمیٹی کا انتخاب جو مصالحت انجمن کی تشکیل کرے گی تاکہ باہمی طور پر عدالت سے باہر تنازعات کا تصفیہ کیا جا سکے۔ پوائنٹ نمبر 7، اقتصادی فوائد کے حصول اور غربت میں کمی کے لیے کوآپریٹیوز کے قیام میں سہولت دینا۔ پوائنٹ نمبر 8، دیہی اور ہمسایہ کونسلوں کی تشکیل میں تحصیل یا ٹاؤن کونسل سے تعاون۔ پوائنٹ نمبر 9، شہری کمیونٹی بورڈز کی تشکیل اور وظائف کے سلسلے میں سہولتوں کی فراہمی۔ یونین کونسل کا ہر ماہ ایک اجلاس ہونا ضروری ہے۔ تمام فیصلے سادہ اکثریت سے ہوتے ہیں۔ کوزم کی تکمیل کے لیے 51% ارکان کی حاضری ضروری ہے۔ ہیڈنگ آئے گی یونین انتظامیہ۔ ہر یونین کی انتظامیہ یونین ناظم، یونین نائب ناظم اور زیادہ سے زیادہ 3 سیکرٹریوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ 3 یونین سیکرٹری ناظم کی نگرانی میں کمیونٹی کی ترقی، یونین کمیٹی کی کارکردگی اور بلدیاتی خدمات کی فراہمی سے فرائض انجام دیتے ہیں۔
یہاں پر آپ کا سبق نمبر 5 مکمل ہوا۔